ایک فرمانبردار بیٹا ہے، ایک نافرمان بیٹا ہے، تو باپ کیا کرے گا؟ دونوں کو بھی خیال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ خالق ہے ہدایت کے بھی، اللہ خالق ہے گمراہیت کے بھی، اللہ خالق ہے ایمان کے بھی، اللہ خالق ہے کفر کے بھی۔ تو باپ بیچارہ کفر گمراہیت، اس کو حق نہیں ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے۔ ادھر تو حق والے بھائی کو اتنا حق آپ نے دے دیا، اتنے اسباب دے دیے، اور میں بھی تو اپنی طرف سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ تو ہی تو کفر کو پیدا کیا ہے، گمراہ بھی تو ہی کرے گا، پھر اب میرے لیے کیا حق ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے گمراہیت کے لیے اور ظلمت کے لیے اور کفر کے لیے، شرک کے لیے بھی اسباب کو پیدا کرنا ضروری ہی تھا، اس کے لیے اسباب تو ضروری تھے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر میں، بلکہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ذرے برابر کا جو حدیث کی کتب میں وہ جو احادیث ہے جس کو بعد میں جا کر لوگ قرآن و حدیث کے ماننے والے بد عقیدے بنیں گے، اس کا مواد ان کو اس کے اندر میں مل جائے گا۔ اگر اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے تو وہی معرفت کا ذریعہ بنے گا اور عصمت مصطفیٰ کا ذریعہ بنے گا، لیکن چشمہ بدلنا پڑے گا عقیدت کا اور عصمت کا۔ لیکن سادے چشمے سے انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب قل، میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں بھی تم لوگوں میں سے بھیجا گیا ہوں، بنایا گیا ہوں بشر کی صورت میں۔ اب یہ چیز پھر اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کو ہم نے قد جاءکم من اللہ نورا، کہ ہم نے نور بنایا ہے آپ کو، وہ کتاب مبین، یہ ہم نے کھلی ہوئی کتاب قرآن مجید کی صورت میں، اور نورا و مبینہ سے مراد یہاں پر تو جہاں کے مالک کی ذات مقدس ہے، یہاں پر نور فرمایا، یہاں پر بشر فرمایا۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہاں پر دونوں غذا کا بھی انتظام کیا رب العالمین، کیونکہ خالق اللہ کی ذات ہے، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا کے ساتھ میں رب العالمین نے صرف ہدایت کو رکھا ہے، رحمت کو رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ یہاں پر انسانیت کے لیے صرف ماؤں کی ممتا ہی ممتا ہے۔ یہاں پر جیسے ماں ہے، باپ تو سختی کرے گا، باپ تو کنٹرول کرے گا، وہ ذمہ داری ہے باپ کی، صرف ایز ایگزامپل ہے، لیکن بالمقابل اس کے ماں وہ تو پوری دنیا کا سب سے بڑا مجرم بھی، اور باپ آ کر کہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، دیکھ گناہگار ہے، بدخلق ہے، وہ جانے دو نا جی، کہتے دوسرے نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے کے پیچھے کیوں لگے، بولی گی کہ نہیں بولی، لیکن باپ ذرا فرق ہوتا ہے۔ اب اس تمثیل سے آگے رب کائنات کے معاملات کے اندر میں اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو پیدا کیے، لیکن پیدا کیا رب ہی نے۔ بڑے بھائی کو ہدایت سمجھ لو، چھوٹے بھائی کو گمراہی سمجھ لو، دونوں بھائی تو پیدا کیے کس کے؟ رب کے ہیں۔ اب انہوں بھی اپنا حق مانگیں گے اللہ تعالیٰ بھی سے، اور انہوں بھی اپنا حق مانگیں گے، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہدی بھی ہی کثیرہ یضل بھی ہی کثیرہ، کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بعضوں کو ہدایت ملے گی، بعضوں کو گمراہیت پر پہنچیں گے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو دونوں قسم کی دونوں کی ضرورتیں اور دونوں کا حق قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب لینے والے حق والے جو ہوں گے، حقدار بننا پڑے گا، پہلے انہیں حقدار بننا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا، اور حقدار بننے کے لیے، حقدار بننے کے قانون رب العالمین کے فرمانبرداروں کے ساتھ کی نسبتیں قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقداروں کی، کہ ہم نے جن انبیاء کو حق دے کر بھیجا ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ کہ وہ ان کا ساتھ دے، ان پر اعتماد کرے، ان کی فرمانبرداری کرے۔ تو انہوں نے اپنا حق پیدا کیا، حقداری پیدا کی، حق والوں کی تائید اور حق والوں کا ماننا، یہ حق کا حقداری کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب اس زمانے کے اندر میں حقداری تو ہم پیدا نہ کریں، اور حقداری جو پیدا ہوتی ہے، حقداری یا حصے داری کا مستحق جو بنتا ہے وہ کس سے بنے گا؟ حقدار وہی بنتا ہے جو حق کے حوالے ہو جائے، اور حق جو ہے، جن کا حق ہے ان کا یہ بن جائے۔
اللہ نے ان امتیوں کی جو تعریف قرآن مجید کے اندر میں فرمائی، ام سابقہ کی انبیاء کی امتوں کی تعریف فرمائی ہے کہ ان امتوں نے نبیوں کی بات کو مانا اور نبیوں کے کہنے پر چلایا اپنے آپ کو اور نبیوں کا ساتھ دیا، تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں حقدار بنے۔ کس بنیاد پر؟ حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ انبیاء ہو، رسول ہو، آسمانی کتابیں ہو، وہ حق کے ساتھ ہو گئے۔ حق کا ساتھ ہونے پر خدا کی نظر میں حقدار بن جاتے ہیں، اور بالمقابل اس کے وہ قومیں جو حق کا ساتھ نہیں دیا، ان کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ نہیں ہم شیطان کے ساتھ ہیں، ہم کفر کے ساتھ ہیں، ہم شرک کے ساتھ میں ہیں، ہم خدا کے خلاف ہیں۔ ان کو کہنا نہیں پڑا، بلکہ صرف کیا ہوا کہ صرف یہ ہوا کہ ان کا جرم یہ ہوا، اور سمجھا جائے گا قیامت تک وہ حقدار رب کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتا جو حق والوں کا ساتھ نہ ہو۔ حقدار بننے کے لیے حق والوں کے ساتھ کی تصدیق اور ثبوت دینا ضروری ہے۔ اس لیے امت کو اپنے حقدار بننے کے لیے حق والوں کا ساتھ اور ان کی تائید اور ان کے حوالے اپنے آپ کو کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہم پنجتن پاک کی عظمت کو بیان کیوں کریں گے جی، اولیاء کا ہم ساتھ کیوں دیں گے جی، محبت کر لیتے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے، مگر یہ چیزیں کیا ضروری ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقدار تم کو بنائے گا اس وقت میں جبکہ تم کو حقدار بنے گا اس وقت میں جبکہ حق والوں کے ساتھ کا ثبوت دو اپنی طرف سے۔ یہاں شرط ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کیا کرنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ حقدار بننے کے لیے حق والوں کا ساتھ دینا پڑے گا، حق والوں کے ساتھ ہے اس کا اظہار کرنا پڑے گا، حق والوں کے ساتھ میں ہے اس کی تائید عمل سے بھی، قول سے بھی، ایمان سے بھی، عقیدے سے بھی کرنی پڑے گی۔ اور برخلاف اس کے وہ دوسرا بیٹا جو شرک ہے، گمراہیت ہے، نافرمانی ہے، جو جہنمی ہے، چلو پہلا بیٹا ہے وہ جنتیوں کا ہے، فرمانبرداروں کا ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط کیا ہے؟ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ تم حقدار ہماری رحمت کے اور ہمارے فضل کے حقدار تم بن نہیں سکتے۔ اگر تم کو حقدار بننا ہو تو ہم نے جن کو حق دیا ہے ان کے ساتھ ہونا پڑے گا اور اس کا اعلان کرنا پڑے گا، اور ان کا ساتھ دینا عمل سے بھی، قول سے بھی، عقیدے سے بھی کیا کرنا پڑے گا، تب جا کر خدا کے فضل کے حقدار تم بنیں گے۔ اور برخلاف اس کے وہ جہنمی جو ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون، انسانوں کی قسم وہ جہنمیوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل جہنم اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت جو ہے وہی فوز تک پہنچنے والے ہیں اور وہی حقدار بننے والے ہیں اللہ کی جنت کے اور اللہ کی نعمتوں کے۔ اور جنت کیا ہے؟ اشارہ کر دیتا ہوں کہ جنت وہ شداد کی جیسی بنائی ہوئی جنت کا نام جنت نہیں ہے۔ عرش کے اوپر اللہ نے مہمان خانے کی صورت بنا کر رکھا، جنت سے وہ مراد تمثیل ہے۔ جنت کیا ہے؟ خدا کی رضا ہے جنت۔ مومنین کی جنت کیا ہے؟ خدا کی رضا۔ اور خدا کی رضا کیا ہے؟ خانقاہ والوں کے لیے ہضم ہو جائے گا، خدا کی قسم، خدا کی رضا، مصطفیٰ کی رضا ہے۔ تو پھر اصل جنت دو جہاں کے مالک کی رضا ہے، خوشنودی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میرے آقا کے ساتھ غزوات میں تشریف لے گئے، تو ان صحابہ اکرام غزوات کے اندر میں کفار و مشرکین نے ان کو شہید کیا۔ تو کیا کہا تھا؟ فستو رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم، خدا گواہ رہے تو ہم تو کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ نعرہ پاک مصطفیٰ پر آخری سانس نہیں لیا، جنتی ہیں ہم تو جنت میں چلے گئے۔ تو جنت کیا ٹھہری؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو وہ جو جنت شداد کے جیسی بنائی ہوئی جنت کی چکروں میں لوریاں دیے جا رہے ہیں امت کو، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، حوروں کی نہریں،
غلمانوں کی نہریں وہ رخ کے بدلانے کے لیے ہے کہ تم راست میرے آقا کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. تو کیا کیا جاتا ہے؟ فارمولا کیا ہے کہ ایک بچہ نادان ہے تو اس کو قابل بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا سمجھا کر کیا کرتے ہیں. اب یہ لوگ جی اسکولہ چلانے والے کرتے ہیں نا، جو پہلے نرسری میں ڈالتے، فرسٹ میں ڈالتے، اس کے بعد میں پھر یہ کیا ہے کہ یہ قرآن دخیا نوسی، وہی قرآن ہے ہمارے بزرگوں کا نظام، بولے ایسی چھونا، مرید بننا، پھر اس کا تعلیمات میں رہنا، اور کرتے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. بولے اب ایسا نہیں ڈائریکٹ ہو جانا نا، تو بھی ڈائریکٹ کا مشورہ دینا ان اسکول والوں کو کہ ڈائریکٹ بچہ آتے ہی وہاں پر اس کو 10th کے ایگزام میں بٹھا دے کے کیوں 10 سال خراب کراتے اس کے. ہو سکتا ہے کیا؟ ممکن ہے نہیں ہے نا. تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حد تک پہنچانے کے لیے اس کو اس کے مزاج کے اعتبار سے حد سے آہستہ بتدریج قریب لاتے ہیں. اور یہی حکمت اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے معاملے میں رکھی ہے. اللہ کا کلام تھا، کائنات کے بننے سے پہلے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو پیدا کیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. محفوظ تھا کہ نہیں تھا قرآن پاک؟ کائنات کے بننے سے پہلے تھا، محفوظ تھا. پھر اعلان نبوت کے بعد میں دو جہاں کے مالک پر یہ بھی تو ممکن تھا کہ پورے 30 پاروں کی صورت میں لا کر حضرت جبرائیل سونے کی پتھروں پر لکھ کر لا کر دے دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ بندوں کو دے دو کہ اللہ کا کلام ہے. ممکن تھا. اچھا یہ معاملہ ام سابقہ کے نبیوں پر خدا نے کیا کہ وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام وہ ایک بات پر آیتوں کو نازل نہیں فرمایا تھا، بلکہ تانبے کی پتھریوں پر، پیتل کی پتھریوں پر، کہیں پر پہاڑوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا اور نبی کو اس بات کا اشارہ فرما دیتا کہ فلاں جگہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، جاؤ. تورات، انجیل، زبور، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریری طور پر بھیجا ان کے پاس. لیکن یہ معاملہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کے ساتھ میں تھا. بظاہر اب ان بدعقیدیوں کے اعتبار سے جو ذات مصطفیٰ کو نظر انداز کرتے ہیں نا ذات مصطفیٰ کو. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ذات مصطفیٰ ہے. اب ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر، میرے آقا کو چھوڑ کر قرآن کہاں ہے کیا؟ اللہ نے اپنا کلام پہلے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور محبوب کے ذریعے سے دلایا. تو ان بدعقیدوں کے لیے یہ بات نکل گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب آ گئی، وہ دیتی ہے، اور اس دنیا سے نعوذ باللہ چلے گئے. بک لیٹ آ گئی تھی، وہ پہنچانے کی ذمہ داری تھی، کام ہو گیا. اب اللہ کا قرآن ہے نا بھائی ہمارے پاس. اب اس کے لیے کچھ، کیونکہ کافر نہ بول دیں دنیا اور مسلمان اپنی دل سے خارج نہ کر دیں، اس کے لیے اب قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس کے ساتھ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں. تو اب حدیثوں کے ذخیرے کے اندر میں تو پھر وہ احادیث اگر کہی جائے گی تو ان احادیثوں کے اندر میں تو پھر میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت جو صحابہ سے، چونکہ صحابہ سے احادیث منقول ہے نا، کس سے منقول ہے؟ صحابہ سے منقول ہے نا. تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن سے جو حدیث کے پہلے محافظین ہیں، پہلے سپاہی ہیں شریعت کے، تو ان صحابہ کی تو شناخت اور پہچان صرف میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت سے ہوتی ہے. تو پھر حدیث بعد میں بیان کریں گے، اس سے پہلے جو چیز جھلکے گی صحابہ اکرام سے جو حدیث منقول ہے، اس میں خدا کی قسم صرف عشق مصطفیٰ ہوگا. اب یہ چیز جھلک رہی ہے احادیث سے، تو ان کینڈیڈیٹوں نے، اینٹی پیسوں نے کیا کیا کہ اب احادیث بولو تو پھر امت کو صرف ذات مقدس کی عظمت مل جائے گی، نالے پاک مصطفیٰ مل جائے گا. کیوں کہ احادیث صحابہ سے منقول ہے، اور ہر صحابی سب کچھ بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے وجود میں عاشق مصطفیٰ ہے. اور کس درجے کا عاشق کہ ان کے پاس میں کچھ نہیں، صرف عشق مصطفیٰ اصل تھا. تو اگر پورے احادیث کو اگر قبول کر لیا جائے تو پھر وہ احادیث تو سیدھا کا سیدھا عشق رسول دے کر نالے پاک مصطفیٰ سے امت کو جوڑے گی. تو بڑے پلانوں کے ساتھ میں یہودیوں نے، نفس و شیطان نے اور دجالی فتنوں نے ان کو پٹی پڑھایا کہ احادیث کا انکار اگر کریں گے تو نہیں جمتا نا. قرآن تو قرآن ہے، لیکن احادیث کو بھی مانو، لیکن صحیح احادیث.
میرے آقا تو راست آ کر ہم کو نہیں فرمائے. اب کیا ہوگا کہ اس کی تصدیق کے لیے تو تمہیں جانا پڑے گا. اب ہم تو تابعین ہیں نہیں کہ صحابہ سے پوچھ لیں. اچھا تابعین صحابہ کو پوچھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین دو جہاں کے مالک میرے آقا کا ارشاد بعد میں سنائے، لیکن اس سے پہلے تو صرف عظمت مصطفیٰ سناتے تھے. وہ کیا سناتے تھے؟ عظمت مصطفیٰ. وہ کھجور جو رہتا تھا نا، کھجور کے اطراف میں پوری ملائی اور مسکا لپٹا ہوا رہتا تھا. صحابہ کرام کی اصل جو حدیث ہے، خدا کی قسم اصل حدیث اگر ہم تک پہنچے، حدیث صحیح کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس میں ہے، خانقاہ محمدی والے کے پاس، بلکہ مجھ نہ غلام نہ بیکار کے پاس میں صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ جو حدیث میں عشق مصطفیٰ لپٹا ہوا ہو، میں اسی حدیث کو حدیث صحیح مانتا ہوں. سچے کی زبان کی بات کے سمجھنے کے لیے اس کی سچائی تصدیق کرنے کی بات صحیح ہے، اگر تھوڑی بھی عقل ہو تو ہوگی کہ نہیں ہوتی. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین. اچھا سچائی کے لیے اس سچے کی سچائی اس کی پہچان ہوگی اور اس کا پروڈکٹ کا لیبل ہوگا. نہیں بھائی انہوں جو بولے وہ بالکل سچ ہے، کیوں کہ کبھی اب غلط نہیں سن سکتے اور وہ بھی نہیں سکتا. جیسا بنداس انہوں بول دیا نا سچ ہے، وہ بات بالکل نہیں. کیسے؟ اس کا رجحان سچائی کا کور لپٹ کر وہ سچائی بولے گا، پہچان لی جاتی ہے. تھوڑی بھی عقل کی بنیاد پر پہچانی جائے گی. اب میں کوئی صحیح بات اگر بولوں تو وقتی طور پر کڑ بھی لگ جائے گی، لیکن سامنے تو منہ ناک چڑھائے گا، یوں کرے گا، منہ پلٹائے گا، لیکن بات تو صحیح ہے، قبول کر لے گا، بات ہو جائے گا. کیوں کہ سچائی کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا دل ہر انسان کے دل سینے میں عطا کیا ہے. اس کا دل تصدیق کر دے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کر دے گا. اس لیے علماء ظاہر کے پاس میں بھی دل سب سے بڑا مفتی ہے کہا جاتا ہے. اس کا دل تصدیق کر لے گا. کہیں پر سچ اور غلط کی تمیز اگر نہیں ہو رہی ہے تو سب مفتیوں کو چھوڑو، سب پیر بھائیوں کو چھوڑو، سب خلیفوں کو چھوڑو، تمہارے دل سے سوال کر لینا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اسی طریقے سے صحیح احادیث کا معیار یہ ہے. کیوں کہ صحیح احادیث کے اندر میں جیسے بعض بزرگوں سے منقول ہے نا کہ وہ لوگ حالانکہ باضابطہ کوئی عربی دان نہیں ہوتے تھے اور پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، امی ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے سلسلوں کے نسبتوں کے ظاہری طور پر جاہل و امی، لیکن وہ کہہ دیتے تھے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قول صحابی ہے. کس بنیاد پر؟ قبر کو پہچان لیتے تھے. وہ قبر کو پہچان لیتے تھے. اب قبر میں چونکہ ہر ایک کی پہنچ اس حق کے چشمے کی کمزور پڑ گئی. اتقوا فراست المومن فإنه يرزق من اللہ. اللہ نے ہر مومن کو قلب میں فراست کا نور عطا فرمایا اگر وہ مومن ہے تو، اور وہ فراست کا نور قلب کے اندر میں جو آتا ہے خدا کی قسم وہ لائٹ اور وہ نور خدا کی قسم صرف عشق مصطفیٰ ہے. جس کے قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے وہ قلب سلیم ہے قرآن پاک کے مطابق میں. اور قلب سلیم وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ تصدیق کر دے گا. اس لیے بعض ان پڑھ اللہ والے بھی وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں یہ دو جہاں کے مالک، یہ حدیث ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قول صحابی ہے اور یہ قول اولیاء ہے. تم کو کیسا معلوم ہے؟ کیسے نہیں معلوم ہوتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کا قبر بتا دیتا ہے. ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں. اگر حق کا نظام ہے تو فوراً ایک سیکنڈ کے لیے اپنے قلب کے اندر اگر قلب واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ قلب کو تو اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، اس لیے تو ذکر غذا ہے، ذکر ہماری راہ طریقت کے اندر میں قلب کے اوپر کے گرد و غبار اور میل و کچیل کو صاف کرنے کا واحد ذریعہ اللہ کی یاد اور ذکر ہے. اور وہ بھی ذکر بھی جہر کے معنی آواز کے ساتھ میں، جہر کے معنی مار کے آتے ہیں. ذکر بھی جہر، لا الہ الا اللہ، سر بھی ذکر ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انفرادی طور پر بھی ذکر. کیوں کہ یہ اپنے قلب کے اوپر، کیوں کہ میرے دل کے اوپر میل آ گیا اور آتا، یہ حماقت نہیں کرنا، آتا ہی ہے. آنکھ غلط استعمال ہوئی، دماغ غلط سوچا، کوئی وسوسہ پیدا ہوا، کسی نامحرم کے اوپر نگاہ پڑ گئی، کسی کا اچھا گھر دکھا تو اس کے اوپر منہ میں پانی آ گیا، اور کسی کی بات کوئی سن لیا
یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ جاتے ہوئے ارے وہاں پر ڈبل آفر ہے کہتے ارے ڈبل آفر تو اپن بھی خریدنا, دنیا کی محبت کا وہ گرد و غبار آئی جاتی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ تمہارا انفرادی علاج, تمہارا انفرادی ذکر ہے, انفرادی ذکر ہے. اب گرد و غبار میرے دل پر آ رہا ہے تو اس کی فکر تو مجھے نہیں, مرض مجھے ہے تو دوا کس کو کھانی پڑے گی؟ کھانا پڑے گا, نہیں تو کیا ہوگا؟ اچھا اپنے آنکھوں پہ موتیا بند آیا, علاج پوری نہ کرا لیے تو موتیا بند میرا جاتا ہے نہیں جائے گا. یہ تو ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے. اور نیت کیا ہونا چاہیے ذکر کی؟ ذکر ہم کرا دے رہے ہیں, اس سے پہلے کی نیت یہ ہے جو فرض ہے تیری نیت, ورنہ تیرا ذکر بھی قبول نہیں ہوگا, جن کو کرا رہا اس کا بھی قبول نہیں ہوگا. ذکر کی نیت یہ ہونا کہ میرے قلب کے اوپر جو گرد و غبار بیٹھ چکا ہے اور حق کے اوپر جو حجاب آ چکا ہے اور جو وسوسوں کی گرد و غبار اور جراثیم بیٹھ چکے ہوں, میں ان اپنے قلب کے اوپر کے گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے یہ ذکر کروا رہا ہوں اور یہ ذکر کر رہا ہوں. بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ جو ذکر کے اندر میں صحیح نیت نہ کرے اس کو نورانیت کے بجائے اس کے قلب کے اندر میں اندھیرا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ پھر دیکھ لو کہ یہ ذکر میرے لیے میرے قلب کی گندگیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. اگر نہیں بن رہا ہے, عادت بن گئی ہے, اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بصیرت کے جو قلب کی نگاہ ہے اس پر پردہ آ رہا ہے, موتیا بند آ جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اندھا ہو جائے گا. صم بکم عمی فہم لا یبصرون, کہ آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے. وہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات و انجیل وہ مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, جبکہ اس کا اصل قرآن ہے. حق ہونے کے باوجود بھی قلب کے اندھے ہو جانے کی وجہ سے, بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے, ذکر کے بغیر اپنے قلب کے اندر میں فراست مومن کا وہ جو نور من اللہ, اللہ کا نور جو ہوتا ہے, اور نور کے پیدا کرنے کا واحد ذریعہ میرے دوستوں, انفرادی طور پر اپنے ذکر کی خود پہلے نیت ہم کریں. ذکر کا نظام ہے کہ تجھے یہ رب کے قابل بنا کر رب کی بارگاہ میں پہنچائے گا ذکر, اور اس ذکر کے معاملے میں ہماری نیت ہی نہیں تو 50 سال نماز پڑھتے رہے بغیر وضو کے, سمجھ میں آ جائے گی بات. اب ذکر کرنے والے بھی یہ سمجھ لے کہ ذکر کا وضو کیا ہے. ذکر کا وضو تمہارا اور میرا جو ذکر کروا رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, میں اپنے قلب کے اوپر کے میل و کچیل کو صاف کرنے اور گندگی کو دور کرنے کے لیے, اور پھر نور خدا کو اپنے قلب میں پیدا کرنے کے لیے, کے لیے نور خدا کو اپنے قلب میں پیدا کرنے کے لیے. اب نور خدا کیا, اس کی پہچان کیا ہو, اس کے لیے بھیک مانگو نور مصطفیٰ کی. اور نور مصطفیٰ کے پیدا کرنے کے لیے کیا مدینے کا نور تو جہاں کے مالک کا اللہ تجھے دے دے گا تو اس قابل ہے. پھر بھیکاری بن, ان کے بھیک مانگے, انہوں نے جن کو اپنا بنایا ہے, جن کے ذریعے سے تجھے وہ خیرات ملے گی. تو اب نور مصطفیٰ ملے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے نور پیر کی بھیک مانگنا پڑے گا. کیا مانگنا پڑے گا؟ نور پیر کی. اس لیے ذکر کو پیر کے ساتھ میں جوڑنا, ذکر کرتے ہوئے کس چیز کا ذہن میں رکھنا؟ اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو تو وہاں پر گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ دکھتا ہے پھر ذکر کر کے فائدہ کیا بولے گا؟ اب تو جہاں کے مالک نعرے نے پا کے مصطفیٰ کا استظہار کرو, تو پھر اندر تو ظلمتیں بھری ہوئی ہے. یہ ظلمت گدے میں دو جہاں کے مالک کے نعرے نے پاک کے نور کا کوئی ذرہ ڈالے گا خدا؟ پھر فائدہ نہیں, ذکر اتنے سال ہوگا ذکر کر کے, مگر فائدہ کیا ہے؟ ہوگا راستہ کٹ ہو جائے گا. اللہ سے بھی گیا, رسول اللہ سے بھی گیا, پھر پنجتن پاک سے بھی گیا, غوث و خواجہ سے بھی گیا. اب آخری اٹکنے والی سیڑھی کون سی رہی؟ پیر کی. ارے پیر, اب پیر کے تصور کے ساتھ میں کریں, اگر واقعیتاً تیرا آئینہ ذرہ بھی صاف ہوگا نا تو پیر کو اپنے دل کے آئینے میں اس کی تصویر کو نہیں, اس کے وجود کو دیکھے گا. محسوس ہو جائے گا پیر بیٹھا ہوا ہے سامنے. سلسلے نقشبندیہ کے اندر اس ذکر کا ہی نظام ہوتا ہے.
اور چونکہ سارے سلسلوں کا فیضان نالن غریب نواز سے ہم کو جڑا ہوا ہے، اس لیے ہر سلسلے کا فیضان ہم کو چوکھٹ غریب نواز سے ملا، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ تو کیا ہوگا؟ مراقبہ پیر کے ساتھ میں اگر ذکر کرے گا نا تو تھوڑا بھی آئینہ اگر تیرے دل کا صاف ہوا تو پھر تیرا پیر تیرے اچھا نظر تو رہتا نہیں، نظر میں رہتا نہیں۔ دکھنے والے کو دیکھ کر تو اس کا استحضار کرنا تو نہیں، دکھنے والوں کی چکر میں پڑ کے خامخواہ کے اس قابل بننے کے لیے یہ راستہ ہے۔ تو مراقبہ پیر کے ساتھ میں اگر ذکر کرو، اگر وہ پیر کچھ توجہات اگر اس کو ملی ہوئی ہے، اگر اس کا دل کا آئینہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ سارا آئینوں کا نظام ہوتا ہے نا، کئی کا ہوتا ہے نظام، وہ پیر کوئی آسمان سے اترا ہوا تھوڑی ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے آئینوں کا نظام ہوتا ہے۔ ایک چاند ہے، اس کی طرف میں ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، اب اس کے فیس میں دوسرا آئینہ آپ نے لا دیا، اس میں بھی آ جائے گا، اس کے فیس میں تیسرا، 1,00,000 آئینے، کیا ہوگا؟ ایک چاند ہے مگر وہ 1,00,000 آئینوں میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ویسی نظر آئے گا نا۔ تو یہی معاملہ پیران کامل کی خصوصیت کا ہوتا ہے، اور لوگ ان آئینوں کو عام لوگ سمجھتے یہ ہے کہ یہی چاند ہے، اور جو حق والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چاند کا انکار نہیں کرتے، وہی چاند ہے اس آئینے کے اندر میں۔ اب جو پیر کو غوث و خواجہ کہتے ہیں وہ اس معنی کے اندر میں کہ ہم کو نظر آتے اس کے لیے نہیں۔ اچھا بعض لوگ ارے نہیں، ہم اپنے پیر کے جلوے میں بولے مدینے کا نور دیکھے، عرش کا نور دیکھے، اللہ کو، اب انہیں بول دیا میرا اللہ میرا پیر ہے، میرا پیر میرا رسول اللہ ہے، اور میرا پیر میرا غوث پاک ہے، کہ وہ کاملین کی باتیں ہیں۔ تو اصل میں کیا نظام ہوتا ہے اس میں؟ یہ صرف یہ آئینوں کا ایک نظام ہے، اور یہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک چاند تو وہ آسمانوں پر ہے، لیکن اس آئینے کا رخ ادھر ہے، تو اس آئینے سے 1,00,000 آئینے بھی ہے تو ہر آئینے میں چاند نظر آئے گا۔ اگر کوئی کہے کہ چاند نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور آئینہ ہی چاند ہے، یہ بھی غلط ہے، لیکن ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بعض اہل طریقت نے اپنے پیر کے جلوے میں غوث اعظم کو، غریب نواز کو، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اصل میں ان کے قلب کا آئینہ جو رہتا ہے، اگر غوث اعظم کی طرف سے ایک چاند ہے، آدھا چاند ہے یا پورا چاند ہے، 14 رات کا چاند ہے، اب وہ چاند ہے، اگر وہ آئینے کے اندر میں اگر آدھا چاند نظر آ رہا ہے تو وہ آدھا ہی نظر آئے گا، کون ہے تو کون نظر آئے گا، پورا ہے تو پورا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے پیران کامل کا معاملہ، پیران کامل کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان کا بالخصوص امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور ان کی تعلیمات اور ان کے کلاموں کے طرف بات کہ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں ملتی ہے، ایک عاشقانہ راہ طریقت کے اندر میں آپ کے کلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا پیر میرا خدا، میرا پیر میرا رسول، تو وہ دیکھا، اس کا مطلب نہیں کہ رب بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے قلب کا اور ان کے دل کا آئینہ رب کی طرف ہے۔ تو وہ جو چیز ہے، آدھا چاند، پور چاند، پون چاند، چھوٹا چاند، بڑا چاند، تو وہی تو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اصل میں وہ پیران کامل، ان کا رخ جب عرش الہی کی طرف میں، رب کی طرف میں ہوتا ہے، تو رب کے جلوے ان کے چہرے میں نظر آتے ہیں، دیکھنے والوں کے کمالات ہوتے ہیں، اور مدینے پاک کی طرف میں ہے تو جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، غوث اعظم کی طرف میں ہے تو غوث اعظم، کیوں کہ یہ صرف آئینہ ہے، دیکھنے والے آئینے کو دیکھ رہے اور چاند سمجھ رہے ہیں۔ تو ان کے تعلیمات یہ، اب ان بدعقیدیوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، اور یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ بھی تو گمراہیت ہے، یہ بھی تو غلط بات ہے، نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ آئینے کے اور جلوے کے چیزوں کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھنے والوں کے ساتھ میں سمجھنے کی اگر کوشش کرو، اور جہاں صحیح سمجھ میں آتا ہے وہاں پر سمجھنے کے لیے طالبانہ اگر پہنچو، کیوں کہ جہاں پر دکانداریاں تو چلتی ہے، ہر ایک اپنا اسکول کھولتا ہے اور ہر ایک اپنی ٹیوشن کی فیس کو وصول کرے گا، لیکن کہ جہاں پر وہ جو چیزیں حقیقت میں ملتی ہے، اور ان ساری حقیقتوں کو چونکہ اولیاء کا نظام مولا علی کا نظام ہے، اور قیامت تک کے لیے نظام ولایت مولا علی کے اختیارات کے ساتھ میں 15ویں صدی نہیں، قیامت تک کے لیے بھی ولایت کے نظاموں کے اوپر مولا علی ہی کے تصرفات چلیں گے، اور آپ ہی کے قدموں سے اور آپ ہی کے ذریعے سے خیرات ملے گی، اور ہر زمانے کے اندر میں ان نظاموں پر اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے اپنے نمائندوں کو دنیا میں ظاہر کریں گے، کیونکہ ضرورت طریقت کی اور ولایت کے نظام کی اگر ہے
تو یہ نہیں کہ اس وقت میں تو وہ چیز تھی اور بعد کے زمانے میں وہ چیز تو رہے لیکن اس کے اسباب مفقود ہو جائے، یہ نہیں۔ پیران کامل پیدا ہوتے رہیں گے، وہ جلوہ بتانے والے آئینے دنیا کے اندر میں آتے رہیں گے، اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایسے پیر کامل کو ڈھونڈنا پھر ایسی، تو پھر ان پیر کامل کو ڈھونڈنے کے لیے اسباب بھی تو ہے۔ اگر ظاہر کے اندر میں کہیں پر نظر نہیں ٹک رہی ہے تو سیدھا جن پر اعتماد ہے سید سردار راجہ شاہ ولی کا معاملہ ہو یا تاج الاولیاء کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور اولیاء ہو، انہی کی چوکھٹوں کو اپنے توجہ اور اپنے دل کے اندر میں گاڑ لو، تو پھر انہی چوکھٹوں کے ذریعے سے تمہارے لیے پھر رہبری کی جائے گی اور اب تک تم پہنچ جاؤ۔ سمجھ آئی؟ اس لیے بزرگوں کے نظاموں میں اور ان کے اقوال میں اور ان کے تعلیمات کے اندر میں شک آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ جو ہے یہ سمجھ لینا کہ وہ حق ہے ان اولیاء کے اگر تعلیمات میں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری وہاں تک پہنچ ہو نہیں پا رہی، وہاں پر اپنے کو سرنڈر کرنا یہ ہماری حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ ان سے دعا بحق لا الہ